اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پہ ہے بھروسہ، اسی پہ ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستہ کلید کرم کشا۔ ناظرین، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہم خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اسلام کے ایک برگزیدہ عالم دین، ایک برگزیدہ ولی کامل، حضرت مخدوم پاک سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ در اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے، کہیں دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے۔ سرزمین ہندوستان یہ ایسی سرزمین ہے جہاں پر لاکھوں اولیاء کرام کا آستانہ ہے، لاکھوں اولیاء کرام آرام فرما ہے۔ انہی میں ایک ولی کامل سلطنت تارکین حضرت سید مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آئیے آغاز حضرت قبلہ مولانا سید شاہ جمال اشرف الجیلانی دامت برکاتہم عالیہ کی خوشگن آواز میں ایک منقبت سے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ تسکین ہے، قرار ہے اشرف کے شہر میں، 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 پیارے نبی کا پیار ہے اشرف کے شہر میں، پیارے نبی کا پیار ہے اشرف کے شہر میں، تسکین ہے، قرار ہے اشرف کے شہر میں، فیضان اشرفی کے یہاں کھلتے ہیں گلاب، فیضان اشرفی کے یہاں کھلتے ہیں گلاب، ہر ذرہ مشکبار ہے اشرف کے شہر میں، ہر ذرہ مشکبار ہے اشرف کے شہر میں، پیارے نبی کا پیار ہے اشرف کے شہر میں، مخدوم شاہ سمنا کے فیضان خاص سے، مخدوم شاہ سمنا کے فیضان خاص سے، کانٹوں پہ بھی نکھار ہے اشرف کے شہر میں، کانٹوں پہ بھی نکھار ہے اشرف کے شہر میں، پیارے نبی کا پیار ہے اشرف کے شہر میں، پانی ہے جس کا آج بھی ہر درد کا علاج، پانی ہے جس کا آج بھی ہر درد کا علاج، وہ نیر یادگار ہے اشرف کے شہر میں، وہ نیر یادگار ہے اشرف کے شہر میں،
پیارے نبی کا پیار ہے اشرف کے شہر میں، فوراً اتارتے ہیں بلاؤں وباؤں کا، فوراً اتارتے ہیں بلاؤں وباؤں کا، چڑھتا جسے بخار ہے اشرف کے شہر میں، چڑھتا جسے بخار ہے اشرف کے شہر میں، پیارے نبی کا پیار ہے اشرف کے شہر میں، جس کا ہے غوث العالم لقب پنڈوی کا نام، جس کا ہے غوث عالم لقب پنڈوی کا نام، وہ حق کا شاہکار ہے اشرف کے شہر میں، وہ حق کا شاہکار ہے اشرف کے شہر میں، پیارے نبی کا پیار ہے اشرف کے شہر میں، سید جمال اشرف یہ ایمان سے کہیں، سید جمال اشرف یہ ایمان سے کہیں، ہر باغ کی بہار ہے اشرف کے شہر میں، ہر باغ کی بہار ہے اشرف کے شہر میں، پیارے نبی کا پیار ہے اشرف کے شہر میں، تسکین ہے قرار ہے اشرف کے شہر میں، پیارے نبی کا پیار ہے اشرف کے شہر میں۔ درِ اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے، کہیں دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ مولانا شاہ سید جمال اشرف الجیلانی دامت برکت عالیہ کی زبانی ایک منقبت سماعت کر رہے تھے۔ یہ شاہ سمنا کا سنگ در ہے، یہاں کی ہر شے عجیب تر ہے، یہاں تو نگر بھی ہے بھکاری، یہاں بھکاری بھی تاجور ہے، اور ہے ان کے قدموں میں بادشاہی، ہے ان کے قدموں میں بادشاہی، ہے ان کی ٹھوکر میں تاج شاہی۔ پیش خدمت ہے ناظرین ایک جامع تقریر حضرت علامہ عطا اللہ مصطفیٰ مصباحی دامت برکاتہ عالیہ کی زبانی، جو آپ حضرت قبلہ حضرت سید مخدوم میں پاک سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ بالخصوص سید مخدوم پاک سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے یہ چند باتیں بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى على كل من هو ومحو مرد لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً ہندوستان کے اکابر علماء کاملین میں ایک نام حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ ایسے بزرگ ہیں، یہ ایسے کامل ولی ہیں کہ جن کے تعلق سے اولیاء کاملین نے فرمایا کہ پوری امت محمدیہ میں دو ایسے ولی گزرے ہیں کہ جن کی فضیلت، جن کا مقام، جن کی اہمیت دوسرے اولیاء کرام سے الگ ہے۔ اور کس معاملات میں لے کر کے؟ وہ ہے تارک السلطنت کے مسئلے میں، کہ بے شمار اولیاء کرام پیدا ہوئے آئے دنیا میں، لیکن تارک سلطنت کے متعلق پورے روح زمین پر دو اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا، جنہوں نے سلطنت کو چھوڑا۔ ان میں سے ایک حضرت سید ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 708 ہجری میں جب تقریباً 8ویں صدی ہجری تھی تو سمنان کا ایک علاقہ جو ایران میں پڑتا ہے، اور وہاں کی سمنان کی حکومت سنبھالنے والے سادات ہی ہوا کرتے تھے، یعنی سمنان کی جو حکومتیں تھیں وہ سادات کرام کے ہی حصے میں آیا کرتی تھیں۔ حضرت مخدوم سمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا ابراہیم نور بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ بادشاہ تھے، سلطنت ان کے حصے میں آئی تھی، ان کے آباء و اجداد سے ان کو ملی تھی، اور ان کے 3 بچیاں تھیں، لیکن کوئی بھی اولاد نرینہ یعنی کوئی آپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے والد محترم کبھی مایوس رہتے تھے، غمگین رہتے تھے کہ میرے بعد یہ سلطنت کا کیسے چلے گی اور کون اس کو سنبھالے گا۔ اسی طریقے سے آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بہت غمگین رہتی تھیں، افسوس کرتی تھیں کہ اگر میرے کوئی بیٹا نہیں ہوا، پھر جو سلطنت، جو بادشاہت ہم کو ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہے، سادات سے ملی ہے، وہ اب سلطنت کون چلائے گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اتنی عبادت گزار تھیں کہ تاریخ میں آیا ہے کہ آپ کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ اتنی عبادات کرتی تھیں کہ ان کو اس زمانے کے لوگ ان کو رابعہ ثانی کے نام سے یاد کرتے تھے، یعنی اتنی عبادت گزار تھیں۔ ایک رات آپ سوئی ہوئی تھیں آپ کی والدہ ماجدہ، تو خواب میں ایک بزرگ ہیں احمد یسوعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ خواب میں آتے ہیں جو کامل ولی تھے، اور آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اے خاتون غمگین مت ہو، پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہیں بلکہ تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ جب آپ نے اس خواب کو دیکھا اور صبح کو اپنے شوہر یعنی حضرت ابراہیم نور بخش جو حضرت مخدوم سمنا کے والد ماجد ہیں ان سے یہ خواب بیان کرتی ہیں، تو وہ بھی اس خواب کو سن کر کے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، اسی طریقے سے ایک دن شام کے وقت آپ محل کے اندر تشریف فرما تھے، اور آپ اور آپ کی شوہر عزیز دونوں لوگ، تو آپ کا جو حجرہ خاص تھا جس میں آپ تشریف فرما تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک مجذوب بزرگ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے دروازے پر تشریف لاتے ہیں۔ تو جب آپ دونوں نے دیکھا کہ یہ مجذوب بزرگ ابراہیم تشریف لائے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ سارے دروازے بند ہیں، لیکن یہ کس طریقے سے آ گئے؟ سارے دربان نے
دیکھا کہ یہاں کے سارے دروازے بند ہیں، لیکن یہ کیسے تشریف لے آئے؟ لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو مجذوب ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی دروازہ بند ہونا نہ ہونا کوئی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اور اے خدیجہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ غمگین اور پریشان ہیں اولاد یعنی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ مجھ سے سودا فرمائیں گے؟ کہا سودا یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے آپ اشرفیوں کا سودا کر لیں، کہ اس وقت میں اشرفیاں چلتی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں 1000 اشرفی کے بدلے میں تمہیں 1 اشرف دیتا ہوں، یعنی یہ وہی اشرف تھے کہ جو بعد میں حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ جب انہوں نے یہ خوشخبری دی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو 1000 اشرفی کی تھیلی آپ کو عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے محل کے اندر ایک بیٹا 9 ماہ کے بعد پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے اشرف رکھا۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کہ بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے انہیں ایک بیٹا نیک عطا فرمایا۔ اور جب آپ کی عمر شریف یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی رسم بسم اللہ کی، اور کرنے کے بعد آپ کو ایک جو بزرگ تھے اس وقت کے جو امام تھے حضرت امام تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے تعلیم کے لیے ان کو رکھا، اور انہوں نے تعلیم شروع کی، اور آپ نے ایسی تعلیم کی کہ آپ نے 1 سال کے اندر پورے قرآن مجید کو مکمل حفظ فرما لیا۔ اور جب آپ 7 سال کے ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں جو 7 طریقوں سے جو قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، جس کو قرأت سبع کہتے ہیں کہ 7 طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے، آپ نے جو ہے 7 سال کی عمر میں 7 طریقوں سے قرآن مجید کو مکمل حفظ فرما لیا۔ یہ آپ کی شان تھی، یہ آپ کا مقام تھا، یہ اہمیت تھی، اللہ تعالیٰ کا خاص آپ پر فضل و کرم تھا کہ آپ نے اس تھوڑی سی مدت میں جو ہے آپ نے 7 طریقوں سے قرآن مجید کو آپ نے مکمل حفظ فرما لیا۔ اسی طریقے سے آپ کی عمر بڑھتی رہی، آپ کا زمانہ گزرتا گیا، اور آپ نے پھر اور علوم حاصل کیے۔ جب آپ کی عمر شریف 14 سال کی ہو گئی تو اس وقت میں جتنے بھی علوم متبادلہ تھے وہ آپ نے حاصل کیے، چاہے وہ علوم معقولات ہوں، منقولات ہوں، منطق ہو، فلسفہ ہو، علم مناظرہ ہو، علم مقابلہ ہو، علم تصوف ہو، علم فقہ ہو، علم تفسیر ہو، علم اصول حدیث ہو، علم حدیث ہو، تمام علوم کو آپ نے 14 سال کی عمر میں حاصل کر کے، اور آپ جو ہے شہر سمنان کے ایک کامل مفتی آپ بن گئے۔ 14 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن تھے، 7 قرأتوں کے آپ قاری بھی تھے، آپ بہترین عالم دین تھے، آپ مفتی کامل تھے، آپ فاضل تھے، آپ محدث تھے، آپ فقیہ تھے، آپ محقق تھے، آپ مفسر تھے۔ یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے غیب سے آپ کو عطا فرمائے تھے۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم و فنون کو حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوتی ہے تو آپ کے جو والد محترم تھے حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جہاں پر آپ نے اپنے والد ماجد کے بعد تخت شاہی پر بیٹھ کر آپ نے اب فیصلے اور عدل و انصاف آپ نے شروع فرما دیے۔ لیکن آپ کا یہ ملکہ تھا، اور آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اگر اب میں تخت شاہی پر بیٹھ گیا ہوں تو صرف میں لوگوں کے ہی عدل و انصاف کروں، لوگوں کے ہی میں فیصلے کروں، نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جو ہے اس طرح فیصلے فرماتے تھے، اس طرح عدل و انصاف لوگوں کے درمیان فرماتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اتنا تجربہ تو 80 سال کے بعد بھی لوگوں کو نہیں آتا ہے، لیکن یہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تجربات، وہ علم، وہ فن، وہ عدل و انصاف آپ کو عطا فرمایا تھا، جہاں آپ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے،
لوگوں کے درمیان آپ عدل و انصاف فرماتے تھے، وہیں پر آپ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے تھے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ آپ دن میں لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتے تھے اور رات میں کچھ حصہ نکال کر کے آپ سوتے تھے اور باقی حصے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کرتے تھے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے تھے۔ آپ نے اسی طریقے سے تقریباً 10 سال آپ نے سمنان کی حکومت کو آپ نے سنبھالا، لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائے، اور اس کے بعد جب آپ تقریباً 25 سال کے آپ ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی اور کہا، اے ماں، اب میں جو ہے سلطنت کو نہیں سنبھالوں گا، اب میں جو ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں لوگوں تک پہنچاؤں، میں اسلام کی تبلیغ کروں۔ اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لینے کے بعد آپ نے سمنان کی سلطنت کو آپ نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے ایک خاص جو ہے فوج کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ نے فوج کو بھی روانہ کر دیا واپس، اور آپ تنہا ایک سادہ لباس کے ساتھ آپ سمندر کے راستے میں لاہور تشریف لائے۔ پہلے آپ سمندرقند گئے، سمرقند، اور اس کے بعد لاہور تشریف لائے، اور لاہور میں تشریف لانے کے بعد وہاں پر ایک بزرگ ہیں حضرت سید جلال الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آپ نے 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور آپ وہاں رہے، اور رہنے کے بعد آپ نے ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کی، آپ نے ان سے راز و نیاز کی باتیں آپ نے حاصل کی، اور اس کے بعد حضرت سید جلال الدین بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اشرف، تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کی یہاں پر ہے، اب تم یہاں زیادہ وقت نہیں رک سکتے کیونکہ تمہارا انتظار کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد آپ بہار کے راستے سے، جو کٹھنائی کا راستہ تھا، جو مشکلات کا راستہ تھا، جو پریشانی کا راستہ تھا، آپ نے اس راستے کو طے کر کے اور آپ جو ہے بنگال پہنچے، اور جو حضرت آپ کے شیخ تھے حضرت علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آرام فرما تھے، وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جو اس وقت کے قطب الاقطاب بھی تھے، اشرف الاشراف تھے، وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ بہار کے راستے سے آپ جب بنگال پہنچے تو وہاں پر جو حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کا انتظار کر رہے تھے، ایک دن ہوتا کیا ہے، اچانک آپ اپنے تمام مریدوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد آپ اپنے شہر سے واپس باہر آ جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں، بوئے یار می آید، بوئے یار می آید۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں تو آپ کے مریدوں نے کہا، حضور آج کیسا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے تیار ہو کر اور پالکی کو لے کر کے آپ شہر سے باہر آ گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا انتظار میں نے سینکڑوں سال سے کیا تھا، جس کا انتظار میں نے کافی دنوں سے کیا تھا، آج وہ انسان، آج وہ میرا مرید، آج وہ میرا چاہنے والا میرے پاس حاضر ہو جائے گا۔ الحمدللہ آپ جیسی شہر سے باہر نکلے، ایک قافلہ نمودار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تو حضرت شیخ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کے شیخ آپ کا بھرپور استقبال فرماتے ہیں، آپ سے بوس و کنار کرتے ہیں، آپ کے پیشانی کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد جو ہے آپ کو پالکی پر بٹھاتے ہیں، لیکن آپ انتظار منع کر دیتے ہیں، لیکن خود وہ دونوں لوگ بیٹھ کرنے کے بعد پھر آپ نے پالکی پر آپ تشریف رکھے، اور اس کے بعد جو ہے شہر کے اندر گئے جہاں آپ کا قیام تھا، وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد مریدوں نے دسترخوان لگایا، آپ کے لیے کھانا تیار کیا گیا، وہاں پر آپ کے شیخ حضرت علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھتے ہیں اور آپ کو بٹھالتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد جب کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے شیخ اپنے ہاتھوں سے آپ کو پہلے 4 رقل میں کھلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے مرید، اے میرے خلیفہ، یہ پہلا جو لقمہ ہے یہ طریقت کا ہے، دوسرا جو لقمہ ہے یہ معرفت کا ہے، تیسرا جو لقمہ ہے
وہ اسرار و رموز کا ہے، اور چوتھا جو لقمہ ہے وہ حقانیت کا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے ان کو آپ نے خلافت و اجازت سے نوازا، اور اس کے بعد آپ کے شیخ نے اپنا امامہ شریف اتارا، اور سلسلہ چشتیہ کے ساری جو امانتیں تھیں وہ آپ کو عطا فرمائیں۔ آپ 12 سال اپنے شیخ کے پاس رہے، اور اس کے بعد آپ کے شیخ نے فرمایا کہ اے مخدوم اشرف، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اب تمہیں کوئی دوسری جگہ اسلام کا کام کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ لیکن آپ نے منع فرمایا، تو شیخ نے جب زیادہ کہا تو آپ پھر وہاں سے یعنی بنگال سے آپ تشریف لائے، اور آپ جونپور سے ہوتے ہوئے آپ بسکھاری، پھر کچوچھا مقدسہ آپ تشریف لائے۔ اس طریقے سے یہ مختصر آپ کا سفر رہا، اور اس کے بعد آخری لمحات کے بعد جب محرم الحرام کی 28 تاریخ آتی ہے، سنیچر کا دن ہے، نماز فجر کے بعد آپ نے اپنے تمام خلفاء کو، اپنے تمام مریدوں کو آپ نے بلایا، اور اس میں بالخصوص آپ کے جو خلیفہ اور آپ کے جو مرید تھے حضرت نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو آپ نے بلایا، ان کو آپ نے وصیتیں کیں، نصیحتیں کیں، اور جتنی بھی آپ کے پاس امانتیں موجود تھیں آپ نے تمام خرقوں کو آپ کو عطا فرمایا۔ اور عطا فرمانے کے بعد جو ہے جب نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو آپ اپنی خلیفہ بالخصوص حضرت نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نماز ظہر پڑھاؤ۔ انہوں نے نماز ظہر پڑھائی، آپ نے ان کے پیچھے نماز ظہر کو ادا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ پر کمزوری طاری ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب سے پہلے آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضرت مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درِ اشرف سے ایک عالم یقیناً فیض پاتا ہے، کہیں دامن جو آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت سید مخدوم پاک سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پر مشتمل یہ پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آپ تمام لوگوں کو عرس سمنانی بہت بہت مبارک ہو۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تا حیات بلکہ ہمارے آنے والی ہر نسل کو تا قیامت اولیاء کرام سے محبت، الفت، نسبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا۔ اگلی ملاقات تک نور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ شیخ